نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج 7 سپارے نماز تراویح کے اندر مکمل ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اس 7ویں سپارے کے آغاز کے اندر ہی رہبانیت کو ممنوع قرار دیا۔ رہبانیت کہتے ہیں کہ انسان یہ فیصلہ اور ارادہ کرے کہ میں بالکل دنیا سے الگ ہو کر مکمل طور پر اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں گا، نہ نکاح کروں گا، نہ ہی دنیا کے تمام معاملات کی طرف اپنے آپ کو لے کر جاؤں گا، بلکہ صرف اللہ اللہ ہی کرتا رہوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع فرمایا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، کچھ صحابہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کو بتلاتی ہیں، تو وہ صحابہ یہ عہد کر لیتے ہیں، یہ ارادہ اور فیصلہ کر لیتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ہم آج کے بعد نکاح کریں گے ہی نہیں، بعض نے یہ کہا ہم ساری رات تہجد پڑھتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، اور بعض نے کہا کہ ہم پورا دن روزہ ہی رکھتے رہیں گے۔ صحابہ کی یہ بات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلتی ہے، آپ ان کو بلاتے ہیں اور انہیں سمجھاتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، دیکھو میں تم سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، مجھ میں تم سے زیادہ طاقت ہے، میں نگاہ بھی کرتا ہوں، رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، روزے افطار بھی کرتا ہوں، لہٰذا مکمل طور پر روزے رکھنے ہی جانا، نکاح کرنا ہی نہ، یہ بات غلط ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید کے اندر آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، تم ان چیزوں کو جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام قرار نہ دو۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ رب العزت نے جو تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اور اسی طرح سے اسی صورت کے اندر ہی اللہ رب العزت نے قسم کے متعلق بیان فرمایا۔ قسم 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک لغو قسم اور ایک ارادہ کے ساتھ بالقصد جو قسم اٹھائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں۔ لغو قسم یہ ہوتی ہے کہ انسان ویسے ہی بات پر قسم اٹھا دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح کیا جاتا ہے کہ اللہ کی قسم ایسے کر دیں گے، بات پہ ساتھ ہر بات کے قسم لگا دینا، اللہ کی قسم ایسے، اللہ کی قسم ایسے، تو اس بات پر اللہ رب العزت مواخذہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ انسان بغیر ارادے کے قسم اٹھاتا ہے، انسان بلا قصد اس قسم کو اٹھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ رب العزت ان قسموں کا تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے، لیکن وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ رب العزت ان قسموں کا تمہارا مواخذہ کریں گے جو تم ارادے اور پختہ یقین کے ساتھ کرتے ہو۔ انسان پکے ارادے کے ساتھ قسم اٹھائے کہ میں فلاں کام کروں گا، اگر انسان نہیں کرتا تو اس کے بدلے میں انسان کفارہ ادا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے آگے کفارہ بھی بیان فرمایا، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، کہ تم 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلاؤ یا ان کو لباس پہنا دو۔ نہ ہی کھانا کھلاتے ہوئے، لباس پہناتے ہوئے بخیلی سے کام لیا جائے کہ یہ نہ ہو کہ بالکل ہی کم درجے کا کھانا یا لباس دیا جائے، اور نہ ہی فضول خرچی کی جائے، فضول خرچی کرتے ہوئے، اسراف کرتے ہوئے لباس مہنگا دے دینا یا کھانا بہت ہی زیادہ مہنگا کھلا دینا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا
درمیانے درجے کا تم ان کو کھانا اور کپڑے پہناؤ، او تحریر رقبہ یا ایک گردن آزاد کرو۔ اور آگے فرمایا فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، جو یہ چیزیں نہیں پاتا، جس کے پاس یہ چیزیں میسر نہیں، وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ اس لیے اگر انسان کہیں قسم اٹھا لے، قسم اٹھانے کے بعد اس کو پورا نہ کر سکے تو اس کے بدلے میں یہ کفارہ بھی ادا کرے۔ آج ہم پتہ نہیں کتنی قسمیں اٹھا جاتے ہیں، کتنی ہی بغیر ارادے کے بھی قسمیں اٹھاتے ہیں، چلو ان کا تو کوئی مواخذہ نہیں، لیکن جو ارادے کے ساتھ قسمیں اٹھاتے ہیں ان کا اگر ہم ان قسموں کو پورا نہیں کرتے تو ان کا کفارہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سورۃ انعام، اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ پوری سورت ایک بار نازل ہوئی، اور جب یہ نازل ہوئی تھی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے سے جو اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ انعام کا مطلب ہے چوپائے، جانور۔ اس آیت کے متعلق بیان فرمایا جاہلیت کے اندر یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ جو چوپائے وہ مشرک لوگ اپنے معبودان باطلہ کے نام کرتے تھے، ان کا اگر دودھ ہوتا تو وہ صرف مرد آدمی پیتے تھے، اور اگر ان میں سے کوئی معبودوں میں سے کوئی نر جانور پیدا کرتا اس کو صرف مرد کھاتے تھے، اور اگر کوئی مادہ جانور پیدا ہوتی تو اسے ذبح نہیں کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی بچہ ان کے معبود کے پیٹ میں ہی مر جاتا اور وہ پیدا ہوتا تو اسے مرد اور عورت دونوں کھاتے تھے۔ اور دوسری طرح ان کی یہ بھی جاہلیت تھی کہ وہ شرک میں اتنا بڑھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ ٹھہرایا ہوا اس میں سے اگر کچھ حصہ ان کے معبودان باطل کے حصہ میں چلا جاتا تو اسے نہیں نکالتے تھے، لیکن اگر ان کے معبودوں کا حصہ اللہ رب العزت کے حصے میں مل جاتا تو فوراً اس کو نکال لیا کرتے تھے۔ اور یہ کتنی ہی بددیانتی ہے کہ اگر کوئی ذبیحہ بھی وہ ذبح کرتے، اگر انہوں نے یہ ذبیحہ اپنے معبودان باطلہ کے لیے ذبح کرنا ہوتا تو اس پر بھول کر بھی اللہ رب العزت کا نام نہیں لیا کرتے تھے۔ یہ کیسی بری تقسیم ہے، حالانکہ یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کی ہیں۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا کیا مقصد؟ پھر ظلم دیکھیں کہ اللہ کے حصے میں سے تو بتوں کو پہنچ جائے، لیکن بتوں کے حصوں میں سے اللہ کو نہ پہنچے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ان کو طریقہ کار کو بیان فرمایا اور ان کی تردید کی۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر میں اللہ کسی شخص کو، کسی آدمی کو کوئی نفع یا نقصان پہنچانا چاہوں، کوئی مائی کا لال، کوئی بھی شخص اس آدمی کو نفع یا نقصان پہنچانے سے مجھے روک نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ، جس کو تو دینے پر آئے، جس کو تو عطا کرنا چاہے، اس سے کوئی منع نہیں کر سکتا، اور اگر تو کسی سے منع کر دے، کسی چیز کو روک دے تو اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو کچھ بھی ہو جائے اللہ رب العزت سے مانگیے، اللہ رب العزت ہم سب کو دینے والا ہے۔ اور اسی طرح سے اسی صورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قصہ بیان ہوا، کس طرح سے وہ چاند، ستارے اور سورج پر غور کرتے ہیں اور اپنے باپ آزر کو سمجھاتے ہیں کہ آپ ان بتوں کی پوجا چھوڑیے، اللہ رب العزت کی طرف آئیے۔ اور انہوں نے اپنے باپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ ان کے باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ اگر تو اپنی دعوت سے باز نہ آیا، اپنے اس فعل سے باز نہ آیا، میں تجھے رجم کر دوں گا۔ لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کی، اللہ رب العزت کے حکم کو مانا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ آج اگر ہمارے گھروں کے اندر ہمیں برائی کی طرف دعوت دی جاتی ہے، ہمارے گھر والے ہمیں برے رستے کی طرف چلاتے ہیں، کسی کے گھر والے برے نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیے، لیکن
کئی ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں مثال کے طور پر جو شرک کی طرف نکل پڑتے ہیں، ان کے والدین بھی شرک کی طرف نکلے ہوتے ہیں، وہ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو وہ بھی شرک کی طرف لے کر جاتے ہیں، لیکن انہیں اس گناہ کا پتہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ اولاد سمجھدار ہو، دین اسلام پر غور کرے، دین اسلام کے مفاہیم کو سمجھنے کے بعد اگر وہ سیدھے رستے کی طرف آئے، والدین ان کو برائی کی طرف دعوت دیں، شرک کی طرف دعوت دیں، تو ان کے حکم کو نہیں مانا جائے گا۔ اس کے اندر والدین کے حکم کی نافرمانی نہیں ہوگی، کیونکہ جس معاملے کے اندر اللہ رب العزت کی فرما برداری ہوتی ہو، اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل ہوتی ہو، اس حکم کے اندر والدین کی نافرمانی نہیں ہوتی، اطاعت کے اندر معصیت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ ہمارے لیے درس ہے کہ اگر ہم بھی اپنے گھر والوں کو برے رستے کی طرف جاتا دیکھیں، ان کو روکیں، ان کو سمجھائیں اور سیدھے رستے کی طرف لے کر آئیں۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے تمام رستوں سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔